السلام علیکم۔ سائنس کلاس 7 چیپٹر نمبر 11 سرکٹس اور الیکٹرک کرنٹ، یہ سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے۔ اس کی جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں ان کے میں نے نشان لگا دیے ہیں، تو ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو الیکٹریسٹی کی دو اقسام ہیں، جیسا کہ یہ پورا چیپٹر جو ہے سرکٹس اور الیکٹرک کرنٹس، یہ بجلی کے متعلق، الیکٹریسٹی کے متعلق ہے، الیکٹرک سرکٹس کے متعلق۔ تو الیکٹرک کرنٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی کنڈکٹر میں چارجز کا بہاؤ الیکٹرک کرنٹ کہلاتا ہے۔ کسی کنڈکٹر میں سے چارجز کا بہاؤ الیکٹرک کرنٹ کہلاتا ہے۔ الیکٹرک کرنٹ یا الیکٹریسٹی کی دو اقسام ہیں، سٹیٹک الیکٹریسٹی یعنی برق سکونی، اور کرنٹ الیکٹریسٹی یعنی برقی کرنٹ۔ برق سکونی جو ہوتی ہے یہ یوں سمجھو کہ رکا ہوا چارج ہوتا ہے، بہہ نہیں رہا ہوتا، چل نہیں رہا ہوتا، اور برقی کرنٹ جو ہوتا ہے یہ بہہ رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ یہ پورا پیراگراف اہم تھا، اس لیے میں نے اس کا پورا وہ نشان لگا دیا۔ الیکٹرک کرنٹ کا یونٹ ایمپیئر ہے، یعنی الیکٹرک کرنٹ کو ایمپیئر میں ظاہر کیا جاتا ہے کہ اتنے ایمپیئر کرنٹ اس میں سے گزر رہا ہے۔ اسے اے سے ظاہر کیا جاتا ہے، ایمپیئر کے لیے اے لکھا جاتا ہے۔ ایمپیئر کے دوسرے چھوٹے یونٹس ملی ایمپیئر اور مائکرو ایمپیئر ہیں۔ الیکٹرک کرنٹ کی پیمائش ایم میٹر کی مدد سے کی جاتی ہے۔ ایم میٹر ہوتا ہے جس کی مدد سے الیکٹرک کرنٹ کی پیمائش کی جاتی ہے۔ اس کی دو لیڈز ہوتی ہیں، دو تاریں ہوتی ہیں، ایک سرخ کلر کی اور ایک پیلے کلر کی، اور ان کے آگے دو سوئیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو ایم میٹر کہتے ہیں۔ الیکٹرک سرکٹ وہ مکمل راستہ ہے جس میں چارجز کا بہاؤ ہوتا ہے۔ ایک کی یا سوئچ الیکٹرک سرکٹ کو مکمل یا نامکمل کر سکتا ہے، یعنی کلوز یا اوپن کر سکتا ہے۔ الیکٹرک کرنٹ صرف مکمل سرکٹ میں سے ہی بہتا ہے، یعنی بجلی کے کھمبوں کی جو تاریں ہوتی ہیں وہاں سے مین کیبل ہمارے گھر کی طرف آتی ہے میٹر میں، میٹر سے نکل کے آگے پھر وہ ہمارے مین الیکٹرک بورڈ میں آتی ہے، بورڈ سے آگے وہ پھر سارے گھر میں جہاں جہاں پہ بلب اور پنکھے اور لائٹس وغیرہ لگی ہوں گی تو ان کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ سارا الیکٹرک کرنٹ کا سرکٹ ہوتا ہے، اس کا راستہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم سوئچ آن آف کر دیتے ہیں، جب سوئچ ہم آن کرتے ہیں تو سرکٹ کلوز ہو جاتا ہے، اس کا راستہ مکمل ہو جاتا ہے اور کرنٹ اس میں چل پڑتا ہے، اور آگے جو چیز لگی ہوتی ہے وہ آن ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم سوئچ آف کر دیتے ہیں تو سرکٹ اوپن ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے راستے میں سے، تو اس کا راستہ رک جاتا ہے، درمیان میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو کرنٹ رک جاتا ہے، اور جو چیز آگے ہم نے لگائی ہو، وہ پنکھا ہو، لائٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو وہ بند ہو جاتی ہے۔ کنڈکٹر اور انسولیٹر میں کیا فرق ہے اور یہ ہوتے کیا ہیں؟ ایسی مادی اشیاء جن میں الیکٹرک کرنٹ گزر جائے کنڈکٹر کہلاتی ہیں۔ کاپر، سلور، لوہا اور ایلومینیم وغیرہ اچھے کنڈکٹر ہیں۔ ایسی مادی اشیاء جن میں سے الیکٹرک کرنٹ گزر جائے کنڈکٹر کہلاتی ہیں۔ ایسی مادی اشیاء جن میں سے الیکٹرک کرنٹ نہ گزرے انسولیٹر کہلاتی ہیں۔ ایسی مادی اشیاء جن میں سے الیکٹرک کرنٹ نہ گزرے انسولیٹر کہلاتی ہیں۔ ربڑ، گلاس، ریت، پلاسٹک اور لکڑی وغیرہ انسولیٹر ہیں۔ ربڑ، گلاس یعنی شیشہ، ریت، پلاسٹک اور لکڑی انسولیٹر ہیں، لیکن یہ انسولیٹر اس صورت میں ہوں گے جب یہ خشک ہوں گے۔ تو اگر یہ گیلے ہوں گے، پانی ان کے اوپر موجود ہوگا، گیلے ہوں گے، تو پھر یہ بھی کنڈکٹر ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ان کی کنڈکٹیوٹی جو ہے یہ پھر ان سے کاپر، سلور، لوہا، ایلومینیم ان سے بھی بڑھ جائے۔ تو یہ صرف انسولیٹر اس صورت حال میں ہوتے ہیں جب یہ خشک ہوتے ہیں۔ لکڑی میں سے کرنٹ نہیں گزر سکتا، پلاسٹک میں سے بھی نہیں گزرتا، لیکن اگر یہی گیلے ہوں گے پھر اگر ان کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ الیکٹرک سرکٹ کی اقسام، بنیادی طور پہ دو سرکٹ ہوتے ہیں، سیریز سرکٹ اور پیرالل سرکٹ۔ تو سیریز سرکٹ جو ہے، اگر سرکٹ کے تمام اجزاء کو ایک ہی لوپ میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے جوڑ دیا جائے تو سیریز سرکٹ بنتا ہے، سیریز یا سلسلہ وار سرکٹ۔ ایک سیریز سرکٹ میں کرنٹ کے بہاؤ کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ سرکٹ کے ہر جزو یعنی بلب میں سے بہنے والی کرنٹ کی مقدار یکساں ہوتی ہے۔ یہ بیٹری ہے، اس میں سے ادھر سے کرنٹ آ رہا ہے، یہ آگے سوئچ لگا ہوا ہے، اس میں سے ادھر سے اس بلب میں آتا ہے، اس میں سے نکل کے اس میں، پھر اس میں یہ ایک ہی راستہ ہے، صرف یہاں سے چلتا ہے، یہاں واپس آ کے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہی راستہ ہے، یہ سیریز سرکٹ ہے، کہیں سے بھی
یہ سرکٹ بریک ہو جائے، ٹوٹ جائے، اوپن ہو جائے، یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے کہیں سے بھی، تو یہ سارا سرکٹ ختم ہو جائے گا۔ یہی اس کا نقصان ہے۔ نقصان کیا ہے؟ کرنٹ کے بہاؤ کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، سرکٹ کے کسی ایک حصے میں توڑ یا بریک سے پورے سرکٹ میں کرنٹ کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ کہیں پہ بھی بریک آ جائے، سرکٹ کہیں سے بھی ٹوٹ جائے تو یہ پورا سرکٹ بند ہو جاتا ہے، اس میں کرنٹ نہیں گزر سکتا۔ پیرالل یا متوازی سرکٹ، اگر سرکٹ کے اجزاء کو دو یا دو سے زیادہ لوپس میں جوڑا جائے تو ایک پیرالل سرکٹ بنتا ہے۔ ایک پیرالل سرکٹ میں کرنٹ کے بہاؤ کے لیے ایک سے زیادہ راستے ہوتے ہیں۔ پیرالل سرکٹ کی مختلف شاخوں میں سے گزرنے والے کرنٹ یکساں یا مختلف ہو سکتے ہیں، البتہ ہر شاخ میں کرنٹ کی مقدار برقی منبع یعنی بیٹری سے نکلنے والے کرنٹ سے کم ہوتی ہے۔ منبع کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے، جیسے زمین کے اوپر جو روشنی ہے اس کا منبع سورج ہے، روشنی سورج سے پیدا ہوتی ہے، سورج سے آتی ہے۔ تو اسی طرح جو دریا ہوتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں منبع ہوتا ہے، پہاڑوں میں کہیں نہ کہیں سے جو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کرنٹ ہے جو سرکٹ میں، یہ بیٹری اس کا منبع ہے، بیٹری میں سے کرنٹ آ رہا ہے۔ تو ادھر سے آتا ہے، یہ آگے تین راستے بن جاتے ہیں، یہ والا، یہ والا، یہ والا۔ اب اگر یہاں سے توڑ دیا جائے سرکٹ کو تو صرف یہ بلب بند ہوگا، باقی یہ بھی چلتا رہے گا، یہ بھی چلتا رہے گا۔ ادھر اس کا بھی یہ سرکٹ پورا ہو رہا ہے، یہ جو بلب ہے اس کا سرکٹ بھی ادھر سے آ کے تو یہاں سے یہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ اگر اسی طرح اس کو نکال دیا جائے، اس کا جہاں سے سرکٹ بریک کر دیں یا یہاں سے تار توڑ دیں یا کچھ بھی کر دیں، پھر صرف یہی بند ہوگا، باقی جو دو راستے ہوں گے یہ چلتے رہیں گے اسی طرح، اور یہ بلب آن رہیں گے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے کہ اس میں اگر کہیں پر کوئی ایک لائن میں اگر پرابلم آ جائے تو باقی لائن ساری چلتی رہتی ہیں، لیکن جو سلسلہ وار ہوتا ہے، سیریز ہوتا ہے، اس میں اگر کہیں پر کوئی مسئلہ بنا ہے تو وہ سارا سرکٹ بند ہو جاتا ہے۔ سرکٹ میں حرکت کرتے ہوئے برقی چارجز کی انرجی الیکٹریکل انرجی کہلاتی ہے۔ سرکٹ میں حرکت کرتے ہوئے برقی چارجز کی انرجی، یعنی وہ برقی چارجز جو سرکٹ کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، حرکت کر رہے ہوتے ہیں، بہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی انرجی الیکٹریکل انرجی کہلاتی ہے، یعنی وہ رکے ہوئے نہ ہوں، ساکن نہ ہوں، بلکہ چل رہے ہوں۔ کسی سرکٹ یا بیٹری میں دو نقاط کے درمیان پوٹینشیل کا فرق پوٹینشیل ڈیفرنس یا وولٹیج کہلاتا ہے۔ کسی بیٹری یا سرکٹ میں دو نقاط کے درمیان پوٹینشیل کا فرق پوٹینشیل ڈیفرنس یا وولٹیج کہلاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب پرندے بجلی کی تاروں کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ان کو بجلی کا جھٹکا نہیں لگتا۔ کئی لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پرندوں کو بجلی کا جھٹکا کیوں نہیں لگتا؟ اس کی وجہ یہی پوٹینشیل کا ڈیفرنس ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی تار کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ایک ہی تار پہ وہ بیٹھے ہوں گے تو ان کو جھٹکا نہیں لگے گا، کیونکہ وہاں پہ پوٹینشیل کا کوئی فرق نہیں ہوگا، کرنٹ میں کوئی کمی بیشی وہاں پہ نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک ہی پرندہ ایک ہی وقت میں دو مختلف تاروں سے ٹکرا جائے، دو مختلف تاروں سے، یا ایک تار سے اور دوسرے کھمبے سے، یا ایک تار سے اور ادھر کسی درخت سے، یعنی دو مختلف چیزوں سے ٹکرا جائے گا تو پھر وہاں پہ اس کو بجلی کا جھٹکا لگے گا۔ اور اگر انسان بھی صرف ایک ہی تار سے لگا ہوا ہو، چمٹا ہوا ہو، ٹچ ہو رہا ہو، تو اس کو بھی کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا، جھٹکا اس کو نہیں لگے گا۔ بجلی کا جھٹکا اس وقت لگتا ہے جب پوٹینشیل کا ڈیفرنس پیدا ہوتا ہے، فرق پیدا ہوتا ہے۔ انسان بھی اگر بجلی کی تار سے اس نے پکڑا ہوا ہے تو اس کو بجلی کا جھٹکا نہیں لگے گا۔ بجلی کا جھٹکا اس وقت لگے گا جب دوسری طرف سے انسان کا ہاتھ یا پاؤں کسی دیوار پہ یا زمین پہ یا کسی اور چیز سے ٹکرائے گا، تو اس وقت بجلی کا جھٹکا لگے گا۔ جب سرکٹ کمپلیٹ ہوگا، ایک طرف سے آپ نے تار پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں، بجلی کی پوری کرنٹ جو ہے پورا وہ آپ کے جسم کے اندر موجود ہے، لیکن وہ آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی آپ دوسری طرف سے اپنا پاؤں یا ہاتھ کسی اور کنڈکٹر کے ساتھ ٹچ کریں گے، وہ کنڈکٹر دیوار ہو سکتی ہے، وہ کوئی لوہے کا دروازہ یا کھڑکی ہو سکتی ہے، زمین ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز، تو اس سے جیسے ہی آپ ٹکرائیں گے تو آپ کا سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بجلی کی تار میں سے کرنٹ آ کے آپ کے پورے جسم کے اندر سے گزر کے اور دوسری طرف سے آپ کے ہاتھ، پاؤں یا جو چیز بھی آپ کی کسی اور چیز سے ٹچ ہو رہی ہے، وہاں سے نکل کے اس چیز میں سے ہوتا ہوا جس کو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں یا پاؤں آپ کا لگ رہا ہے، اس میں سے گزرتے ہوئے وہ زمین کے اندر چلا جائے گا اور سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو کرنٹ بہنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی کرنٹ بہنا شروع ہوگا تو آپ کو بجلی کا جھٹکا لگنا شروع ہو جائے گا۔
اور جیسے بجلی کا جھٹکا لگتا ہے تو انسان کا خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور خون جم جاتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو جب بجلی کا جھٹکا لگتا ہے تو اس کے اوپر لحاف اور کمبل اور اس طرح کی گرم چیزیں اس کے اوپر لپیٹی جاتی ہیں تاکہ اس کا جسم گرم ہو، اور خون اس کا جو جمع ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ چل پڑے اور مزید خون اس کا نہ جمے، اور ویسے بھی جتنا جلدی ہو سکے تو اس کو ہسپتال منتقل کیا جانا چاہیے۔ گھر میں اس کے لیے کوئی اس طرح کے کام کر کے ٹائم ضائع کرنے کی بجائے فوری طور پہ اس کو ہسپتال منتقل کرنا چاہیے۔ پوٹینشیل ڈفرینس کی پیمائش وولٹ میں کی جاتی، جیسے کرنٹ کی پیمائش ایمپیئر میں کی جاتی تھی، اسی طرح پوٹینشیل ڈفرینس وولٹ میں پیمائش کی جاتی۔ پوٹینشیل ڈفرینس کی پیمائش کے لیے وولٹ میٹر استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے کرنٹ کے لیے ایم میٹر ہوتا تھا تو پوٹینشیل ڈفرینس کے لیے وولٹ استعمال ہوتا ہے، وولٹ میٹر۔ کرنٹ کے بہاؤ کے راستے میں رکاوٹ مزاحمت یا ریزسٹنس کہلاتی ہے۔ کرنٹ کے بہاؤ کے راستے میں رکاوٹ مزاحمت یا ریزسٹنس کہلاتی، کوئی بھی ایسی چیز جو کرنٹ کو بہنے سے روک رہی ہے، اس کے بہنے میں مشکلات پیدا کر رہی ہے، تو وہ اس کی ریزسٹنس ہوگی۔ جیسے یہ دو پائپ دیے گئے ہیں، اب جو بڑا پائپ ہے اس میں سے پانی آسانی سے گزر رہا ہے، جو چھوٹا پائپ ہوگا اس میں ذرا مشکل سے گزرے گا، اس کا مطلب ہے چھوٹے پائپ کی ریزسٹنس زیادہ ہے۔ ریزسٹنس کا یونٹ اوہم ہوتا ہے، جتنی ریزسٹنس ہوگی تو اس کو ہم اوہم میں اس کی پیمائش کریں گے۔ ریزسٹنس جو ہوتی ہے وولٹیج اوور کرنٹ کے برابر ہوتی، وولٹیج کو کرنٹ پہ تقسیم کیا جائے تو ریزسٹنس حاصل ہوتی، وولٹیج کو کرنٹ سے تقسیم کرنے سے ریزسٹنس حاصل ہوتی ہے، اسے اوہم کا قانون کہتے ہیں۔ اوہم کے قانون کے مطابق R = V over I، ریزسٹنس برابر ہے وولٹیج تقسیم کرنٹ۔ ایم میٹر وہ آلہ ہے جس سے الیکٹرک سرکٹ میں کرنٹ کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ ایم میٹر وہ آلہ ہے، یہ ایم میٹر ہے، جس سے الیکٹرک سرکٹ میں کرنٹ کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی سرکٹ میں کتنا کرنٹ بہہ رہا ہے۔ یہ اس کی دو تاریں ہیں، کیبلز ہیں، ان کے آگے دو سوئیاں لگی ہوئی۔ الیکٹرک ایل 600 وولٹ سے زیادہ وولٹیج کا کرنٹ پیدا کر سکتی ہے۔ یہ ایک مچھلی ہوتی ہے، سمندری مچھلی، اور یہ 600 وولٹ سے زیادہ وولٹیج کا کرنٹ پیدا کر سکتی ہے۔ کسی انسان کو اگر 100 وولٹ یا سے زیادہ کا جھٹکا لگ جائے تو انسان کی جان جا سکتی ہے، اور یہ مچھلی 600 وولٹ سے زیادہ وولٹیج کا کرنٹ پیدا کر سکتی ہے، یعنی انسان کی جان لے سکتی ہے۔ وولٹ میٹر وہ آلہ ہے جو سرکٹ میں وولٹیج یا پوٹینشیل ڈفرینس کی پیمائش کرتا ہے۔ وولٹ میٹر، یہ ایم میٹر ہے، یہ وولٹ میٹر ہے، اس کا وی لکھا ہوا ہے، اس کا اے لکھا ہوا ہے۔ برقی پاور، برقی پاور وہ شرح ہے، ریٹ وہ شرح ہے جس سے کوئی آلہ الیکٹریکل انرجی کو انرجی کی دوسری شکل میں تبدیل کرتا ہے، اس کا یونٹ واٹ ہے۔ برقی پاور، الیکٹریکل پاور، پنکھوں، جوسر بلینڈر اور کمپیوٹر وغیرہ جیسی تمام برقی آلات الیکٹریکل انرجی کو انرجی کی دوسری اشکال میں تبدیل کرتی ہیں۔ جیسے پنکھا چلتا ہے تو وہ ہمیں ہوا دیتا ہے، جوسر بلینڈر کو بجلی ایک طرف سے دی جاتی ہے تو دوسری طرف سے وہ ہمیں جوس بنا کے یا کسی کی چیز کو پیس کے بلینڈ کر کے ہمیں دیتا ہے۔ کمپیوٹر کو اگر بجلی دی جاتی ہے تو وہ ہمیں سکرین پہ مختلف چیزیں دکھاتا ہے، تو ایک شکل کو دوسری شکل میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو برقی پاور وہ شرح ہے جس سے کوئی آلہ، کوئی انسٹرومنٹ، کوئی مشین الیکٹریکل انرجی کو انرجی کی دوسری شکل میں تبدیل کرتا ہے، اس کا یونٹ واٹ ہے۔ کلو واٹ آور، کلو واٹ آور استعمال شدہ انرجی کی وہ مقدار ہے جو 1000 واٹ کا برقی آلہ ایک گھنٹے میں استعمال کرتا ہے۔ کلو واٹ آور استعمال شدہ انرجی کی وہ مقدار ہے، استعمال شدہ انرجی کی وہ مقدار ہے جو 1000 واٹ کا برقی آلہ ایک گھنٹے میں استعمال کرتا ہے۔ 1000 واٹ کا آلہ جو زیادہ بجلی استعمال کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں جیسے استری اور ایئر کنڈیشنر اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ ایک گھنٹے میں جتنی استعمال کرتے ہیں وہ اس کا کلو واٹ آور ہوتا ہے۔ کرنٹ کا کیمیائی اثر، جب کرنٹ کسی محلول میں سے گزرے تو یہ محلول کو اس کے اجزاء میں تقسیم کر دیتا ہے، یہ عمل الیکٹرولیسز کہلاتا ہے۔ الیکٹریسٹی ایک دھات پر دوسری دھات کی پتلی سی تہ چڑھانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، اس عمل کو الیکٹرو پلیٹنگ کہتے ہیں۔ بائسکل کے ریم پر الیکٹرو پلیٹنگ کے ذریعے نکل کی تہ چڑھائی جاتی ہے۔ کرنٹ کسی محلول میں سے گزرے تو یہ محلول کو اس کے اجزاء میں تقسیم کر دیتا ہے،
یعنی جیسے پانی میں اگر آپ نے نمک حل کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کرنٹ چھوڑیں تو یہ نمک اور پانی کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا۔ یہ عمل الیکٹرولیسس کہلاتا ہے۔ الیکٹریسٹی ایک دھات پر دوسری دھات کی پتلی سی تہ چڑھانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس عمل کو الیکٹرو پلیٹنگ کہتے ہیں۔ کرنٹ کا مقناطیسی اثر۔ لوہے کے ٹکڑے کے گرد تار کی کوائل کرنٹ گزرنے پر ایک سلاخی مقناطیس کی طرح عمل کرتی ہے۔ ایسے مقناطیس برقی مقناطیس کہلاتے ہیں۔ یعنی آپ لوہے کے کسی ٹکڑے کے اوپر آپ بجلی کی تار لپیٹ دیں کوائل کی شکل میں اور اس تار میں کرنٹ چھوڑیں تو وہ ایک مقناطیس بن جائے گا اور اس کے ارد گرد باقاعدہ میگنیٹک فیلڈ بن جائے گی۔ تو اس مقناطیس کو الیکٹرو میگنیٹ یا برقی مقناطیس کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بجلی کی مدد سے بنایا گیا ہوتا ہے۔ فیوز کیا ہوتے ہیں؟ فیوز لائیو تار کے راستے میں جڑا ہوا ایک پتلی تار کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ کرنٹ کی زیادہ مقدار گزرنے پر یہ گرم ہو کر پگھل جاتا ہے۔ فیوز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یا کسی انسان کو بجلی کا جھٹکا لگنے کی وجہ سے اگر بہت زیادہ کرنٹ بہنا شروع ہو گیا ہے سرکٹ کے اندر تو فیوز ایک پتلی تار ہوتی ہے، اس میں سے کرنٹ جب گزرتا ہے تو وہ تار پگھل جاتی ہے اور سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے، بریک ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی انسان کو بجلی کا جھٹکا لگا ہوا ہے یا کہیں پہ سرکٹ شارٹ ہو گیا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، مسئلہ وہاں پہ رک جاتا ہے، بندہ زیادہ نقصان سے بچ جاتا ہے اور پھر بعد میں اس کو ریپیئر کر دیا جاتا ہے۔ یہ فیوز کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ یہ پتلی سی تار لگائی جاتی ہے، ادھر سے موٹی تار آئے گی یہاں تک، پھر جہاں راستے میں پتلی تار لگی ہوگی آگے پھر موٹی تار جائے گی۔ تو جب پیچھے سے زیادہ کرنٹ آئے گا تو جب تار میں زیادہ کرنٹ آتا ہے تو وہ زیادہ گرم بھی ہو جاتی ہے تو جب یہ زیادہ گرم ہوگی تو یہ پگھل جائے گی اور اس سے آگے کرنٹ آگے جانا رک جائے گا، یہاں پہ راستہ ٹوٹ جائے گا، بند ہو جائے گا، سرکٹ بریک ہو جائے گا۔ ایم سی بی ایک چھوٹا برقی مقناطیسی سوئچ ہوتا ہے جو فیوز کی طرح کام کرتا ہے لیکن اس کی طرح پگھلتا نہیں۔ یہ اپنی صلاحیت سے زیادہ کرنٹ گزرنے پر بند ہو کر سرکٹ بریک کر دیتا ہے۔ یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ ایم سی بی ہیں، منیچر سرکٹ بریکر، چھوٹے سرکٹ بریکر ہوتے ہیں۔ ایم سی بی منیچر سرکٹ بریکر ایک چھوٹا برقی مقناطیسی سوئچ ہوتا ہے جو فیوز کی طرح کام کرتا ہے لیکن اس کی طرح پگھلتا نہیں۔ اس کے اندر تار یا پگھلنے والا کوئی سسٹم نہیں ہوتا۔ یہ اپنی صلاحیت سے زیادہ کرنٹ گزرنے پر بند ہو کر سرکٹ بریک کر دیتا ہے۔ یہ اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے کہ کہیں پر بجلی کی تار کے اوپر کوئی ایک مکھی بھی بیٹھے گی، بشرطے کہ تار وہاں سے اس کا اوپر جو اس کی انسولیشن ہوتی ہے وہ اوپر سے بریک ہو، ٹوٹی ہوئی ہو، ڈائریکٹ تار کے اوپر بیٹھے جہاں کرنٹ ہوتا ہے وہاں مکھی بھی بیٹھے گی، اس کو بھی یہ محسوس کر لے گا اور یہ فوری طور پہ بند ہو جائے گا۔ ذرا سا بھی اگر مسئلہ بنے گا سرکٹ کے اندر، زیادہ کرنٹ آئے گا تو یہ بریک ہو جائے گا۔ یہ پہلے یہ نیچے کھڑا ہوتا ہے، یہ جو اس کے بٹن نظر آ رہے ہیں سامنے یہ نیچے ہوتے ہیں، تو یہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو آن کرنا ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے پھر اوپر کرنا پڑتا ہے۔ نیچے جو انتہائی آسانی سے ہو جاتا ہے، ذرا سا اسے ہاتھ کا اشارہ کریں گے تو یہ نیچے ہو جائے گا، لیکن جب اوپر کرنا ہوگا تو فل زور لگا کے اوپر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آج کل زیادہ تر یہی استعمال ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو بار بار لگانا نہیں پڑتا، یہ اگر کبھی بند ہو جائے تو فوری طور پہ اس کو پھر آن کر دیں۔ لیکن جو فیوز ہوتا ہے تو فیوز کی تار ہر مرتبہ اس کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک کرنا پڑتا ہے اس کو۔ تو چیپٹر کے اندر جو اہم پوائنٹ تھے، یاد کرنے والی چیزیں تھیں، وہ ہم یاد کر چکے ہیں۔ اگر یہی آپ یاد کر لیں تو آپ کو اور کوئی چیز یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگلی ویڈیو میں یہ اہم نکات ڈسکس کریں گے اور یہ خالی جگہ پر کریں گے، ایم سی کیوز کے نشان لگائیں گے۔ تو اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔